اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہاں فرہاد نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی روحانی اسکالر سید علی الدین شہنشاہ قادری بغدادی کے ساتھ آج کا پروگرام جنات انسان میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ پچھلا پروگرام تھا اولیاء اللہ حضور غوث العظم سرکار کو اللہ نے بدن سمیت روح میں رکھا تھا، پچھلا پروگرام آپ کو دکھایا تھا۔ آج کا جو پروگرام ہے انسان ان کے اندر جنات ہیں کیوں داخل ہوتے ہیں، ان کا سلسلے کے سے بتائیں گے ہم۔ جنات کی جو 150 سے 200 ملی گرام کا وزن ہوتا ہے ان کا، اور یہ آتشی محبت میں زن ہوتا ہے، چاہے لڑکا زن ہو چاہے لڑکی زن ہو۔ یہ ہمارے جسموں میں داخل ہونے کے کئی راستے ہیں۔ ایک تو خوشبو کے ذریعے بھی داخل ہو جاتے ہیں، ایک یہ ہمارے بہت ساری لڑکی ہیں واش روم میں کمروں میں سوتی رہتی ہیں کپڑے بغیر ہٹائے ہوئے، تو ہمارے کمروں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے گندی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر طرح کے جنات انسانوں میں داخل ہونے کی اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ آئے دن ہماری بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ، ہمارے لڑکوں کو روزگار میں رکاوٹ، یہ طرح طرح کے جنات ہیں۔ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، یہ سب آتشی آگ ہے، اور ہم کو اللہ نے آگ اور پانی مٹی ہوا سے بنایا، ان کو صرف آگ اور ہوا سے بنایا۔ اس لیے یہ آگ کا شعلہ ہے، میں سروں سے لوگوں کے دم کر کے نکالتا ہوں تو حاضر ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں پانی ڈالتا ہوں پڑھائی کے ذریعے، تو 100 سے 150 گرام ایسا ہے کہ کوئی لال چیز دہکتی ہوئی نکلتی ہے، تو میں آسمانوں کو دیکھتا ہوں راتوں میں، تو وہ چمکتے رہتے ہیں، میرے آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھتے رہتے ہیں، میں ان کو آسمانوں میں دیکھتا ہوں، آنکھیں چمکتی ہیں، آنکھیں ان کی بھی، تو لہٰذا یہ آتشی محبت فلزن ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کیونکہ یہ ہر جگہ ہیں، اللہ نے ہم کو 7 ارب انسان ہیں، تو یہ 72 ارب یا کھرب ہوں گے، اتنی طاقت رکھتے ہیں، تو ہمارے نفسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خوشبو کے ساتھ پرفیوم لگانا یا عطر لگانا یا کوئی چیزیں لگانا، تو خوشبو آئی پیٹ میں گئے، جس کے بعد پھر وہ ہمارے معدے میں میدا ڈال دیتے ہیں، دل میں دل، نفس میں نفس، اور بہت سارے بچے ہیں ننگی نہاتی ہیں، ننگی رہتی کمروں میں، تو جس کی وجہ سے وہ چیزیں بھی جو ہے نا ہمارے نفس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بہت ساری لڑکیاں ینگ ہوتی ہیں وہ اندر کپڑے پہن اندر کچا پہن کے نہایا کرے، نہیں اوپر نہیں نہایا کرے، کپڑے نیچے کے حصے پہ خاص طور سے شرمگاہوں پر کپڑا رکھ لیا کرے، ورنہ یہ ڈائریکٹ نفس میں ہوتے ہوئے ہمارے دماغ پہ جا کے مارتے ہیں یا اعصاب پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، اور ان کے پلکوں کے بال نہیں ہوتے، ناخن نہیں ہوتے، آنکھیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا بہت سارے جادو کی بھی لڑکیوں کو چاہیے وہ آپریشن نہ کرانا چاہیے، کیونکہ وہ جادو کے ذریعے بٹھایا جاتا، بدرو شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو نقصان دیتے ہیں، وہ جگہ سے ہلتے نہیں، پھر وہ جگہ کٹ گئی ان کی، ہماری بھی کٹ گئی، ان کی بھی کٹ گئی، تو وہ چیزیں ان کے خاندان والے اس جگہ پر آتے رہتے ہیں۔ تو اکثر جو ایسے آپریشن ہو جاتے ہیں جس کے اثرات ہیں، جادو ہے، جنات ہیں یا پری وغیرہ ہو، اور ہم جا کے آپریشن کرا لیتے ہیں، بائی پاس کا آپریشن یا فلاں کا، یہ سارے ہمارے دلوں میں جا کے شریانوں کو جا کے ہمارا وہ بھی سانس لے رہے ہیں اور ہم بھی سانس لے رہے ہیں، رابطہ کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ ان کو بھی اللہ نے آگ کے شعلے میں دل بنایا ہوا ہے، تو ہمارے کو بھی اللہ نے آگ دیا ہوا ہے جسم میں، جس سے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، نفس ہوتا ہے، بال بنتے ہیں، وجود ہوتا ہے، جو گرماش ہوتی ہے ہمیں، اس کے بغیر ہم بھی نہیں، ہم آگ پانی بھی ٹھیک ہے، ہماری آگ میں آ کے وہ جم جاتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں، اب پچھاڑ نہیں سکتے ہم۔ اب اسی لیے ڈاکٹر حضرات وغیرہ جو بھی آج کل تو سب بیماری چل رہی، انہی کا نام ہی بیماری ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی ہو کسی طرح سے روحانی اپنے طور پہ علاج کرا کے دیکھ لیں، بھی ہر ایک سے نہیں جاتی ہیں مخلوقات، دل میں دل ڈال دیتے ہیں، نفس میں نفس ہے۔ ایک لڑکی کا میں نے جیل اتارا تھا، وہ آیا تھی، دوسری بہن اس کے ساتھ میں آ گئی، میرے پاس آ کے ہاتھ پٹکی لگنے لگی، اس کو میں نے بولا بھائی کون ہے، کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ان کا شوہر تھی
3 दिन हुआ इंतकाल हो गया, और ये फिर मैंने वो हाजिर हो गया मेरे पे कहने का सरकार में इसके शोर को मैंने पहले से इससे मोहब्बत करता था, अब फिर इसने मैं आशिक पहले का था, जब इसकी शादी हो गई उस लड़के के साथ मैं तो 2 बाईपास कराया सीने ने, फिर भी नहीं बचाई, बच गया वो हर तरह। अब मैंने उसको मार दिया। अब 3 दिन के बाद मैंने उसको कब्र से निकाल के आया, उसकी जब तक कि उसकी सांस खत्म ना हो। तो ये इस किस्म के मखलूक़ात हैं। चले सरकार मैंने तू कौन है, कहता मैं हिंदू जिन्नात हूँ या हिंदू या कोई भी हो, कि इतने आतिशी जिन्नात होते हैं कि इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं कोठी में चले जाएगा, छुप जाएगा गंदगी में, अमल डाल दो, अमीरों का अमल नहीं लगता हूँ। काले अमीर वाले वो और 2 और डाल देंगे, उसको निकाल लेंगे, 2 और बैठ गए। हफ्ते 2 महीने बाद फिर वो जाके 3-4 हो गए। अब तो फिर वो बच्ची या लड़की या मर्द ये डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सोच लो कि गंदी जगह जाके छुपने की ताकत दिया है इनको अल्लाह ने। ये हर चीज़ से बोलते पढ़ लो तुमको दिया हुआ, क्योंकि इतनी वो चीज़ है। इसलिए इनको डर खौफ किसका होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इनको अपने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ताबूत में 150-100 मिलीग्राम के होंगे, 200 मिलीग्राम के, इनको ताबूत में रख के अल्लाह बोलते मारेगा। आग के लोह में जलता हुआ लोह होगा, लोह के अंदर जलाएगा, फिर उठाएगा, फिर जलाएगा, उठाएगा। इससे बचना चाहिए। तो लिहाजा जिन्नातों से मैं कह रहा हूँ कि तुम छोड़ दो, इंसानों को तकलीफ नहीं दो, इनके पेटों से निकल जाओ, इनके नफ्स से छोड़ दो, इनकी औलादों को, इनके बच्चों को ज़ाया नहीं करो, इनके बच्चों में रूहें नहीं बनाओ, ताकि लड़ झगड़ के हमारे माशरे को, इंसानों को ख़राब कर सकें। अब अपने छत्तों में रहो, अपने अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिदायत के लिए हमारे कौन आ गए? रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम जहानों के रहमतुल आलमीन हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। तमाम दुनिया के तह ज़मीन के आसमान पे जितने तुम मखलूक़ात छुपे हुए हो गए, वो सरकार आ गए। उनका कलमा पढ़ लो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने अपने नाम रखो और तुम अपने इसमें चले जाओ। इसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, कोई बताने वाला नहीं होगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी हैं, इंसानों के भी हैं, और अब तमाम मखलूक़ात के जिन्नात, जादू, असरात, जितने मखलूक़ात हैं, रब्बुल आलमीन आपको रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया है। आप पूरी दुनिया के लिए रहमत है। इनसे फ़ायदा उठाओ और अपने गुनाहों से बख्शिश करो, अल्लाह से तौबा कर लो। जिन्स हो, परी हो, जो भी हो, तुम देव हो, देवी हो, कितने भी हो, रब्बुल आलमीन की इताअत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। मखलूक खुदा को तकलीफ नहीं पहुंचाओ। हमारा बंदा कोई तुम्हारे पाँव पर लग जाता है, मर जाता है, हमारे बच्चों के पीछे तुम लोग पड़ जाते हो कि जी हमारा बच्चा मार दिया, हमारा बच्चा जला दिया, इसने हमारा बच्चा भला कर दिया। हमें क्या मालूम, इंसान है हम लोग। तुम कहाँ छुपे हुए हो? तो तुम उनसे दुश्मनियाँ निकालते हो, उनकी नस्लें निकालते हो। तुम दरख्तों पे, झाड़ों पे बैठे होते हो, और झाड़ों को हमें ज़रूरत पड़ती है काटने की कहीं, तो वो कट जाते हैं, उनको तुम मार देते हो, उनकी नस्लों को तुम कि हम बैठे हुए थे नहीं, हमारा झाड़ काट दिया, हमारा आसरा ख़त्म कर दिया। तो लिहाजा आप लोग तमाम इंसानों को, जिन्नातों को चाहिए और जिन्नियों को चाहिए कि हमारे लड़कों के नफ्स छोड़ दें, इनके जिस्म को छोड़ दो, इनको रोटी कमाने दो। तुम जहाँ भी जाते हो इनको रोटी नहीं मिलती है, तुम सुला के रखते हो इनको अपन बिस्तरों पे, और कहते हैं नहीं, उनको आराम तलब करते हो, उनको तुम इंतजाम करवा देते हो, इनको तुम रात में सोने नहीं देते हो। लड़कों को, यंग लड़के खूबसूरत होते हैं, उनके शबाब को तुम ख़त्म करते हो, उनको नशा करवाते हो तुम। तो लिहाजा जिन्नी परियो सुन लो, अपने छत्ते में जाओ, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लागे, नबूवत आ गई है, अब कोई नबी नहीं आएंगे। आप फिर तौबा करो गुनाहों से, आप ये बचो। आसमानों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जन्नत दिया हुआ है, और जन्नत में हूरें होंगी। हर एक मर्द के लिए 70-70 हज़ार जिन्नातों को हो रहे हैं, एक औरत के लिए जिन्नातें मिलेंगे मर्द। तो वो सब नूर है अल्लाह, इसलिए उससे फ़ायदा उठाओ। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। अब आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। पढ़ाई आप लोग जाकर, जो भी इंसान तबीयत बीमार है, हॉस्पिटलों में लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो, वो सब मेरा फूक देखें और अपने कान पे मोबाइल जैसा घुमाएं और सीने पे, दिल पे घुमाते जाएं। इंशाल्लाह आपको रिलैक्स मिल जाएगा। वो छोड़ेंगे मेरी आवाज़ सुन के और मेरी फूक सुन के, वो ठंडे हो जाएंगे, कोटी में चले जाएंगे।
لیکن مجھ سے رابطہ کریں گے آپ 0314224680 میرا موبائل نمبر ہے، اور پورے کائنات میں جہاں بھی آپ ہوں گے میری موبائل کی آواز سنے گا، وہ چھوڑ دے گا، آواز دیکھے گا جی سرکار آپ ہیں۔ ہزاروں مجھے کالیں آتی اور وہیں میں دم کرتا ہوں آسمان ادھر ہی، گلگت بلتستان، نیفٹ آباد، ایران، عراق، بحرین، مختلف جگہ، امریکہ، یورپ سے سب جگہ سے فونے آتے ہیں مجھ سے، میں دم کرتا ہوں، ناک کا خون بند ہو جاتا ہے۔ چاہے کسی بھی ذات کا جنات ہو، آصف ہو، بدرو ہو، یہ ہمارے دادا حضور غوث الاعظم سرکار کا ایک قدم مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، آپ کے ہر جگہ آپ کا علم چلتا ہے، تمام آسمانوں پہ آپ سرکار غوث الاعظم کے جنات ہیں، موکلات موجود ہیں جو آپ کی مدد کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا خاضی الا ما جتنا یا کلو یا خاضی حاجات، آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اپنے اپنے حساب سے اپنے نام رکھ لو، جنس اور پریاں اپنے اپنے نام رکھ لو، اور جنات اپنے اپنے نام رکھو، دیو دیوتا جتنے بھی آپ لوگ، اپنے کالی ماتا کی بھگیو جتنے بھی ہیں، اپنے اپنے گرو جی کے چیلے، تو اپنے نام رکھ کے اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اپنی چھتوں میں جاؤ، اپنے گروپ میں رہو، انسانوں میں نہیں داخل ہو، اللہ آپ کو بخشش کرے۔ آمین 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 آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تغفر لنا وترحمنا انک انت الغفور۔ اللہ الہ الا القیوم لا تأخذہ بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وسع كرسيه السماوات والأرض العظيم۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ثواب اس کا روح پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ازواج مطہرات، وہ صحابہ اکرام، وہ بزرگان اعظم، کل اولیاء اکرام اور علماء دین اور مشائخ، ان سب کے درجات کی بلندی عطا فرماتے ہوئے ہمارے پیارے پاکستان کے عوام خوشحالی عطا فرما، ہمارے بے روزگاری ختم کروا دے، مہنگائی ختم کرا دے، یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان پیارے پاکستان پہ کرم فرما دیجئے، یہ دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار، یہ بخشش فرما دیجئے پاکستان کے لیے، ان کے عوام کو خوشیاں عطا فرما، ہمارے محاذ پہ فوجی شہید ہو رہے ہیں ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، جو شہید جو لڑ رہے ہیں ان کو جرأت ہمت طاقت عطا فرما، یا نا دادا امام حسن سرکار کرم فرما دیجئے، دعا فرمائے پاکستان کے جوانوں کے لیے، محاذ کے جوان، فوجی جوان، سیکورٹی جوان، سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، یا نانا امام حسین کربلا والے کرم فرما دیجئے، یا نانی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نانی جان، ہمارے پیارے پاکستان کے عوام کو خوشیوں کی دعا مانگے، ان کی خواتین کو درجات بلندی فرما، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخشوا دے، ہمارے پاکستان کی خواتین مرد اور عورتوں کے لیے نانی جان دعا فرما دے، اب جنت کی شہزادی ہیں، یا دادا حضور غوث الاعظم سرکار پیرانے پیر دستگیری فرما دے دادا جان، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دادا جان کرم فرما دے ہمارے پیارے پاکستان پہ، یا ان کے بیٹے پیر عبدالرزاق شہر آفاق اور تاج الدین سرکار، جو اللہ نے آپ کو تمام جنات آصف تمام روحوں میں آپ کو اللہ حضور غوث الاعظم کے بعد میں فرما دیا گیا ہے، تو سرکار علی الدین آپ کے لیے دعا فرما رہا ہے، ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے، امت کے لیے،
کہ تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے دعا مانگ رہا. ان میں جو جنات شیطان آتے ضدی لشکر بیٹھے ہوئے کہ تنگ کر رہے ہیں سرکار انسانوں کو، ان کے بخشش کروا دیں، ان کو جنت میں بھجوا دیں، ان کو نصیحتیں بھجوا دیں، ان کے لیے معاشر جن کو بھجوا دیں، یہ دردائے علیہ السلام کو بھجوا دیں، یا دادا عبدالرزاق شہر افاق اور تاج الدین سرکار کرم فرما دیں. کہ تاج الدین تمام جنات کے شہید مجھے بلاتے ہیں، شہنشاہ ہے ہمارے تاج والے بابا، تو سرکار اب ان کے واسطہ دیکھیں، ان سب انسانوں کو، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. انسانوں کے روزگار سے تنگ ہے، پریشان ہے، گھروں میں لوگ لڑواتے ہیں، جنات ہیں، انسانوں کو برباد کرتے ہیں. دادا جان کرم فرما دے، دعا فرما دے ان کے لیے. یا رب العالمین ہمارے پیارے پاکستان کو ترقی عطا فرما. تمام میڈیا چینل والوں کو، ان کو صحت، ان کے تمام کیمرے مینوں کو، ان کے آفس میں کام کرنے والے ورکروں کو ان کی جان اور مال کا تحفظ عطا فرما. تمام میڈیا گروپ والے پریشان رہتے ہیں، ہائے دن سرکار ان کے بیگمات کو، ان کے بچوں کو خوشیاں عطا فرما، رزق عطا فرما. تمام بلاؤں سے، وباؤں سے ان کو محفوظ فرما، رزق عطا فرما. آمین آمین آمین. یا والدہ محترمہ سیدہ سرور بیگم سیدانی، یا والد محترم سرکار پیر سید کمال الدین شہنشاہ قادر احمد سرکار، یہ آپ کی کتاب لکھی ہوئی جو مدینہ مکے سے عربی اور فارسی میں تھی، آپ نے میرے لیے اپنے علی الدین بیٹے کے لیے کر کے گئے تاکہ مخلوق خدا کو بیٹا ہے کلام ربانی سے پیدا پہنچاتے رہیں. آمین 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 ثم آمین ثم آمین. درجات کی بلندی فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر